صفحہ 376 ہے اور جہاں 17 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 376 صفحہ 17 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ افمن کان مؤمنا، پس وہ شخص جو حالت ایمان میں ہے، کمن ہوا فاسقا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، نافرمان ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، فلہم جنات المأویٰ، پس ان کے لیے باغات کا ٹھکانہ ہوگا، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہوگی اس کے سبب جو تھے وہ عمل کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس وہ لوگ جو فاسق ہے، مفسرین نے فسقوا کا ترجمہ یہاں کفروا کیا، وہ جو کافر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پس ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہاں سے نکل پائیں، اُعِیدُوا فِیہا، اس آگ وادی جہنم میں دوبارہ ان کو دھکیل دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا۔ وَقِیلَ لَهُمْ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو تم آگ کا عذاب، الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِّبُونَ، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور ان کو چکھائیں گے قریب کا عذاب۔ اس سے دو معنی ہیں، آخرت سے پہلے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹیں، اپنے منشور کو بدلیں۔
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا جاتا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے اس کو واعظ کیا جائے، ثم اعرض عنہا، پھر اس کے بعد اسے اعراض کرے، منہ پھیر لے، انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، چنانچہ آپ اس سلسلے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو ان کو اس کتاب کے ملنے کے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی یا نہیں، اس میں شک نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنایا بنو اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنو اسرائیل میں سے کتنے لوگوں کو قائد بنایا، رہنما بنایا، یہدون بأمرنا، وہ ہمارے فرمان کے مطابق رہنمائی کیا کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم، اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے ہیں یقیناً آپ کا رب، وہ جو ربی پاک کا رب ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی کریم کو خطاب فرمایا بے شک آپ کا رب وہی یفصل بینہم، فیصلے کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بے شمار مسائل ہیں آج بھی دنیا اس میں اختلاف، مناظرے، مقاطع، مباحثے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، یہ پھر فیصلے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ حضرات، آپ کا نا اللہ مبارک کرے جی، استقامت نصیب فرمائے۔ خوش آمدید ہے جو ہمارے پرانے بزرگ دوست ساتھی تشریف لائے ہیں، نوجوان بچے بھی بعض چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی استقامت فرمائے۔ ہم رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی مقدس کتاب کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، رہنمائی فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بظاہر چھوٹا کام ہے لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا کام ہے۔ زبان رسالت کا اعلان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھے وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ادائیں بڑی پسند ہیں۔ اس میں ایک اور بات نشین فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بدوی دیہاتی عمر رسیدہ شخص آ کر کہتا ہے، کابر لسانی وثقل، کابر سنی وثقل لسانی، عمر بڑی ہو گئی ہے، زبان موٹی ہے۔ سادہ سا ترجمہ ہے، عمر رسیدہ ہو، زبان موٹی ہے، یہ کلمات عربیہ قرآنی کلمات زبان پہ چڑھتے نہیں، تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے 2 اجر ہیں۔ حاضرین مجلس پریشان ہو گیا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو روحانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اس کو 1 اجر، تو جو اٹک کے پڑھتا ہے، اچھا بھی نہیں پڑھتا، اس کو 2 اجر۔ تو آپ نے وضاحت فرمائی، ایک اس کی محنت کا اجر ہے، ایک اس کی قرات کا اجر۔ تو چنانچہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان کی زبان روانہ نہیں ہے، یہ بشارت رسول پاک نے سنائی ہے، میں نے صرف اس کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذریعہ ہدایت کے ذریعے اور قیامت والے دن یہ سرخرو ہونے کے لیے کہ قرآن ہمارے لیے شہادت دے کہ اللہ یہ میں جو تیری کتاب ہوں، یہ پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں، یاد کرتے کراتے رہے، تو اللہ کرے ہمیں اس کا مصداق بنے۔ سب سے پہلی بات،
کوئی چیز دنیا میں برابر نہیں. اللہ نے مثالیں دے کر فرمایا ہے رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح سائے اور دھوپ برابر نہیں، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، مردے اور زندے برابر نہیں. تو فرمایا ایمان والے کفر والے برابر کس طرح ہو جائیں؟ بالکل صاف سیدھی بات ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنتی اور دوزخی بھی اپنے عمل کردار عقیدے میں برابر نہیں، ان کی لائن اور ہے، ان کی لائن اور. ایک بچہ انتہائی تھارولی پڑھتا ہے، سارا سلیبس پڑھتا ہے، ناغے نہیں کرتا. اس کے مقابل دوسرا درویش ہے، نہ سلیبس کا پتہ ہے، نہ اکیڈمی جاتا ہے، نہ کالج جاتا ہے، اور وہ جو ٹائم بھی مس کرتا ہے، وہ لیکچر بھی مس کرتا ہے. دونوں کے نتیجے کبھی برابر نہیں ہیں. لیکن یہ ہمارا ایک شوق ہوتا ہے، ہم سے پھر دعائیں کراتے ہیں، حضرت دعا کرو میرا منڈا فرسٹ آ جائے تو ترجمہ کلا لڈو کھاؤں گے. اسی منہ بنا لینے چلو لڈو ملن گے، نتیجہ مطلب پتہ لگا جی پنجا جو کمپارٹ آئی گی. برابر نہیں ہو سکتے، ایمان میں بھی برابر نہیں ہے. میں اس میں ایک بہت بڑی قوم کی تردید کر رہا ہوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام اور جناب حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امت کے آخری بندے تک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کا ایمان برابر ہے. یہ 100% بات غلط ہے. قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، عنوان قائم کیا ہے الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج کا جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں اس میں یہی ایک موازنہ بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص، وہ قوم، وہ جماعت، وہ شخصیت مومن ہے، اللہ، رسول، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم اور اسی طرح تقدیر سو، تقدیر خیر، ان تمام پہ ایمان رکھتا ہے، دوسرا اس کے مقام میں بالکل 100 الٹ ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لا یستوون، فرمایا دو برابر نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک سچ بولتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے، دونوں برابر کس طرح؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو سارے ہی جھوٹے نے اور سارے اس طرح کر، یہ جملہ بھی 100% غلط ہے. سارے جھوٹے نہیں، کچھ کہو بعض جھوٹے ہیں، کچھ سچے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں، کچھ جس طرح ہیں، کچھ اس طرح. وہ سارے برابر نہیں ہیں. یہ ہمارے اجلتے زبانی کے ساتھ یا روانی کے ساتھ کہہ دیتے وہ بہت تو سارے ٹھگ رہے. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، رسول پاک نے بھی منع فرمایا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ رہنما حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی شخص نے ان کے سامنے کسی عالم دین کی انتہائی توہین کے لہجے میں بات کی، اور شیخ صاحب ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ککھ نہیں ہوتا. تو شیخ صاحب کہنے لگے انہوں سورت کلاس آؤندی ہے. وہ بندہ ٹھر گیا، جی سورت کلاس کی انہوں کنیاں تو حافظ بھی ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے تو فرمایا قرآن دا سولس انہوں یاد ہے، تو اسی کہتے ان کچھ بھی نہیں ہونا. ان جملوں پر غور کرنا چاہیے. جس بندے کو سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کے طریقے کا عالم ہے. جس بندے کو ادب سیکھا ہے اس نے کہ کھانا کس طرح کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کھانے کے آداب کا وہ عالم ہے. اسی طرح ایک شخص کو غسل جنابت کا پورا طریقہ آتا ہے،
کہ اگر اس کو شادی شدہ ہے یا اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو غسل ضروری کرنا ہے، تو سید الانبیاء نے طریقہ بیان فرمایا، پہلے طہارت کرے گا، ہاتھ صاف کرے گا، پھر وہ وضو بنائے گا جس طرح نماز کے لیے، پھر اپنے سر پہ وہ پانی ڈالے گا تاکہ تحت کل اشارت جنابہ، فرمانے رسول ہے کہ ہر بات کے نیچے جنابت کے تاثیر اور اثر ہوتا ہے تاکہ پانی اس کی تہہ تک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے میڈیکلی یہ پڑھا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب طبیب بھی تھے اور طبی کتابیں ہمارے پاس ہیں، بس ان محققین میڈیکلی رپورٹوں میں لکھا ہے کہ جو غسل کا طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے نا، غسل جنابت کا جس کو کہا جا سکتا ہے، تو یہ دنیا میں طاقت کو بحال کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر بال کی جڑ کے ساتھ پانی لگے، بالوں کی جڑوں تک پانی لگے گا تو مردمی طاقت بحال ہو جائے گی۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے، سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے، کسی شخص کی 2 بیوی ہیں فرض کریں، تو وہ ایک بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اب اس کو دوسری بیوی کے پاس جانا، فرمایا درمیان میں غسل کرو۔ حالانکہ وہ کر سکتا ہے نظام ایسے غسل کے بغیر بھی، شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، ترغیب یہ ہے اور اس میں علت یہ ہے تاکہ اس کی قوت بھی بحال ہو جائے۔ تو عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں برابر کس طرح ہو سکتی ہیں، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ مومن اور کافر برابر نہیں، فاسق اور جو تابع دار ہے وہ برابر نہیں۔ اب وضاحت فرمائی، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مانا ہے؟ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، فرشتوں کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، تمام اللہ کے فیصلوں و تقسیم کو مانا۔ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد پھر عمل کیے، اچھے عمل کیا ہوتے ہیں؟ سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، ادب و احترام، شرم و حیا، یہ تمام چیزیں جزیات عملی زندگی، یہ عمل صالح کرتا رہا۔ ان تمام لوگوں کے لیے گارنٹی کیا ہے؟ فلہم جنات المأوا، جنت باغ کو بولتے ہیں اور جنات باغات، ایسے لوگوں کے باغوں کے ٹھکانے ہوں گے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ان باغوں کی وضاحت فرمائی، انگوروں کے، کھجوروں کے، تمام قسم کے پھل فروٹ ان کے لیے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ تو یہ ان کے لیے باغات، یہ ٹھکانہ، فرمایا نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ساری مہمان نوازی ہوگی آپ کے لیے جو تم کرتے رہے ہو۔ فرمایا آج تم میرا کہنا مانو، مر کے اٹھنے کے بعد میرے پاس ہوگے، پھر ہم تمہاری ساری باتیں مانیں۔ حدیث شریف کا در بیان آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید چاہیے صاحب، رسول کریم ذرا سمت بدل لو، زاویہ ٹھیک ہو جائے گا نا، چہرہ بھی کرنا۔ ایک صحابی نے رسول پاک سے پوچھا، اللہ رسول جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ ہم مسکرا پڑے، یار ادھر کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تبصرہ ہوا یہ کوئی مدینے کا رہنے والا ہوگا، جو کہ مدینہ منورہ میں مکے کے مقابلے کھیتی باڑی تھی، میں بھی ماشاءاللہ کئی سال مدینے رہا ہوں، تو چھوٹی چھوٹی کھیتی باڑی باغات مدینے میں سارے سلسلے ہیں، کنویں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، تمہارے دل چاہیں گے، وہ سب کچھ ملے گا۔ اگر کوئی خواہش کرے گا کہ میرے زرعی پلاٹ ہوں تو امام علیہ وضاحت فرمائی رب العالمین اس کو پیش کر دیں گے، جا تیری نظروں تک، جہاں تیری نظریں جاتی ہیں پلاٹ بن جائیں گے، زراعت بن جائے گی۔ پھر پوچھا جائے گا کون سی کھیتی چاہتے ہو؟ جو وہ کھیتی چاہے گا وہ اگے گی، پروان چلے گی، کٹے گی، اور اس کا سلسلہ، دانے الگ ہو جائیں گے، توڑی الگ ہو جائے گی، پھر لگاتار جب تک وہ دیکھتا اور خوش رہے گا یہ سلسلہ اس کو دکھایا جاتا رہے گا۔ ہم مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھتے رہے تو ہمارا ایک ساتھی تھا پٹا صاحب، کیونکہ بڑے بڑے کلندر شگرد بھی ہوتے ہیں نا، اس دور میں انہوں نے شیخ سے پوچھا، پروفیسر صاحب سے، کہ جنت میں مرسیڈ گاڑی ملے گی؟ مرسیڈ گاڑی تو سبحان اللہ کے ساکنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کریا کرو نا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، قرآن کے الفاظ، جو چاہو گے۔ کیا سمجھتے ہو جنت میں مرسیڈ گاڑی کوئی نہیں ہوگی؟ جو چاہو گے اللہ بنوا دیں گے اور پیش کریں گے، اور وہ ایسی ہوگی جو امریکہ افریقہ نہیں بنا سکتے۔ میں نے برطانیہ کی بنی ہوئی کار بغلی دیکھی ہے، بڑی مضبوط، بڑی سونی قیمتی ہوتی ہے۔ یہ کیا چیزیں؟ اللہ نے فرمایا کسی شے نے
مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو اللہ نے بنا کے چھپا کے رکھا ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پہ اس کے معیار کا تصور تک نہیں ہے جو اللہ نے بنا کے سوار کے چھپا کے تمہاری لکھا ہوا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، قرآنی آیات ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہمان نوازی ہوگی جو تم کرتے رہے ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، یہ اس کا مراد ہے کفروا اشرکوا باللہ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور آگ اتنی شدت حدت ہوگی، یہ دنیا کی آگ جو ہے اس میں اسٹیل پانی ہو جاتا ہے، سونا چاندی پیتل تانبا ساری دھاتیں، اور یہ ایک حصہ ہے، تو 70 حصے آگ کی شدت کے جہنم کی آگ کے جو ہوں گے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اس کی کیا صورت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ارشاد ہوتا ہے اس میں وہ لگے ہوئے جل رہے ہیں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جب ان کی جلدیں چمڑے جل جائیں گے، بدلنا جلودہم، ہم ان کے چمڑے اور بناتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، ہم چمڑے بناتے جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر آتا ہے کہ 3 دن تک جو بندہ چلتا رہے، اتنا فاصلہ، اتنی موٹی جلد ہوگی کافر کی، اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، تو منہ کتنا ہوگا، جسہ کتنا ہوگا۔ یہی وہ اشارے ہیں جو قرآن مجید لکھا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اسی طرح ان کی باڈیاں اور ان کے جسم اور حجم بڑھا کے جہنم کو ہم بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب کبھی کلما ارادوا ان یخرجوا منها، ارادے کا معنی ہے وہ شدت کی وجہ سے سڑ کے جل کے جب کبھی منہ کے قریب یعنی جہنم کے کناروں تک وہ پہنچیں گے تو ارادہ کریں گے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، بھاگ جائیں۔ اعیدوا فیہا، وہاں پھر ان کو اندر دھکیل دیا جائے گا۔ کیوں؟ جہنم کے ان جو کنٹرولر فرشتے ہیں، قرآن مجید لکھا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اتنے مضبوط، اتنے تابع دار، فرما بردار فرشتے، طاقت والے، نافرمان نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کو دھکیل کے اندر کر دیں۔ وقیل لہم، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، آگ کا عذاب چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، اس کی تم تکذیب کیا کرتے، کچھ زبان کے ساتھ، کچھ پریکٹیکلی، کچھ عقیدت ہے۔ اور کتنے لوگ اور جیڑا آسمان ساڑھے تے سٹنا جی لے جائیں گے، ہر بات آسمان ساڑھے تے گرا لو، آسمان کیا اولے تو برداشت نہیں کر سکتے، کورونا تو برداشت نہیں کر سکتے، اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم پہ آسمان گرے۔ اور اللہ کا کرم ہے جس اللہ نے اپنے فرمان سے آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ ما دامت السماوات والارض، یہ قائم رہے گا جب تک میں چاہوں گا، اور جس دن میں ان کو ہٹاؤں گا فرمایا آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، سمندر کو آگ لگا کے جلا دیا جائے گا، پہاڑوں کو دن کی روئی بنا کے اڑا کے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کافروں کو، ان منکرین کو ادنا عذاب، قریب کا عذاب، اشارہ ہے دنیا میں۔ ایک ادنا کا درجہ اعلیٰ کے مقابلے ادنا، چھوٹا عذاب، مریڑا عذاب، چھوٹا عذاب ہم انہیں دیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب نار جہنم سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، اس کا اشارہ مفسرین نے فرمایا بیماری لگ گئی، کورونا لگ گیا، ٹی بی لگ گئی، موروں کی تکلیف ہوگی، ٹانگیں ٹوٹ گئی، نبینہ ہو گیا، بیماری بری لگ گئی، ٹی بی لگ گئی، دعا کرو اللہ ان تمام بری بیماری اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، یہ میری تھنکنگ ہے، ہمارے سرجن ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، اس کے بعد سب سے قیمتی دولت صحت اور توانائی ہے۔ صحت تندرستی یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ کتنے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں لیکن چھان بورے کے علاوہ وہ کھا نہیں سکتے۔
کوئی لگ پیس نہیں کھا سکتے، کوئی کھجور نہیں کھا سکتے، تو سویٹ ڈش نہیں کھا سکتے، وہ میر سویٹ ڈش ہو، وہ سلیمان سویٹ ڈش ہو، معراج بیکری کا سامان ہو، جو مرضی حلوے منڈے سامنے رکھو، وہ تھوڑے میں بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر کرو۔ ہم جیسے مسکینوں کو جو رزق حلال مل جائے، وہ چٹنی مل جائے، وہ اچار مل جائے، حلوہ منڈا مل جائے، پوڑنی آلو مل جائے، سبحان اللہ، تو سب کچھ۔ میری بیگم نے فون کیا تھا، روزہ رکھے، میں کریلے گوشت پکائے، سبحان اللہ کھولوں تو دل تو تھوڑا بھی کرنے لگ پہ، تو میں کہ اللہ کا شکر ہے جو اللہ میسر فرمائے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ اسلام کی زندگی، ایمان کی موت فرمائے، صحت مندی کی زندگی دے، اور اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ اللہ نے نعمتیں جو دی ہے نا، یہ جو ایک کارخانہ ہے نا منہ، اس میں بولنے کا، تلفظ کا جو اللہ نے سسٹم بنایا، میں قربان جاؤں، اللہ لاکھوں اللہ کی تم شکر ادا کرو، اس کا شکر نہ۔ تلفظ کی مشین، کلمات کی مشین، کوئی تلفظ بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی صلی اللہ پڑھ رہا ہے۔ اس مشین، اس آلے کے اندر ایسی مشینری فٹ کر دی ہے جو دل کرتا ہے تنمر کے ساتھ پڑھ، تو اونچی آواز کے ساتھ پڑھ، چھوٹی آواز کے ساتھ پڑھ، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جو نہیں بول سکتے، ڈاکٹر صاحب کے پاس بزرگ ہیں، وہ بول نہیں سکتے، جاؤ ان کو دیکھ کر، بڑے انتہائی خوبصورت بزرگ ہیں، کہ بول نہیں سکتے، میرا سنوائی بھی نہیں، سنوائی بھی نہیں ہے اور نطق بھی نہیں ہے، تو کیا یہ اللہ کے انعامات نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تم میرے انعامات کو گنو تو میرے انعامات گن ہی نہیں سکتے، شکریہ کیا ادا کر۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ بڑے عذابوں سے پہلے ہم چھوٹے عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ اگلے دن دکھایا جا رہا تھا، اولے برس رہے، آسمان سے اتنے موٹے اولے، برف کے تودے گر رہے، تو جو آسمان سے اگر پتھر پر جائے آ سکتے تھے، اولے بھی بر جائے آ سکتے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کیوں ایسے ہم کر دیں؟ لعلہم یرجعون، سمجھ آ جائے ان کو۔ وہ ذمہ دار جن کی پکی کھیتی اجڑ جاتی ہے اولوں کے ذریعے، وہ سمجھ جائیں کہ ہمیں اس کا عشر ادا کرنا چاہیے۔ جو لٹ جاتے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ وہ باغ جس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، قرآن نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قرآن مجید سورہ نون والقلم وما یسطرون کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اہل مکہ کے لیے فرمایا ہم نے ہم کس آزمایا، جب باغ والوں کو آزمایا۔ کیا قصہ تھا باغ والوں کا؟ باپ اچھا آدمی تھا، غریب غربے کو کھلاتا، صدقہ خیرات بھی کرتا اپنے دور میں، اپنے انداز میں۔ وہ فوت ہو گیا تو اولاد نے کہا یہ درویش، یہ ماڑے، یہ مسکین ادھر آتے ہیں ہمارے باغ میں، ہماری زمین کا کیا چکر ہے؟ صبح پھل کاٹو، منڈیوں میں بھیجو، یہ ان کو آنے سے پہلے سارے معاملے۔ فرمایا ولا یستسلون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے لیصرمنها مصبحین، صبح ہوتے ہی کاٹیں گے، منڈیوں میں لے جائیں گے۔ کون ہے غریب مسکین درویش آئے ادھر؟ اللہ فرمایا تم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے آسمان پہ یہ فیصلہ کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، آسمان سے فرشتوں کی ٹیم بھیجی، انہوں نے آ کر باغ کو جلا کے راکھ کر دی۔ صبح گئے تو وہ کہتے ہیں یار راہ بھول گئے، سمجھ نہیں ہوتی، خوب بھی اپنا، زمین بھی اپنی، باغ کدھر گئے؟ وقال اوسطہم امن اقل لکم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانہ یہ اچھا بھائی تھا وہ کہنے لگا میں منع کرتا تھا ایسی حرکت نہ کرو، جس طرح ابا جی کر دے سن اس طرح ہی کر دے جاؤ۔ ہوں دیکھ لیا جی، کہنے لگے ہم راہ نہیں بولے، محرومون، اللہ کی رحم سے محروم کر دیے گئے۔ یہ عذابات ہیں بڑے عذابوں سے پہلے، ان تمام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے کون بڑا ظالم ہے جس کو نصیحت کی جائے قرآنی آیات کے ساتھ، یعنی اللہ اس طرح فرماتے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا ہے، تو جو اس کے ذریعے بات کیا جائے، اس سے زیادہ مستند، مدلل اور جامع کون سا وہ خطاب اور بیان ہو سکتا ہے، باز ہو سکتا ہے؟ فرمایا ثم اعرض عنها، اسے اعراض کرے، منہ پھیر جائے، اس کا جی نہ چاہے نہ بیٹھنے کے لیے، نہ سننے کے لیے، نہ عمل کرنے کے لیے، نہ مان جانے کے لیے، تو فرمایا پھر کہ انا من المجرمین منتقمون، فرمایا یہ مجرم ہے، ایسے مجرم سے ہم بدلہ لے لیں گے، ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ میرا کلا جنے رہندے ابتدا ہو گئی ہے. آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. میری دعا ہے اللہ بیماروں کو صحت دے. میں بھی ماہ رمضان میں گر گیا تھا, چوٹ لگ گئی تھی پاؤں میں. ڈاکٹر صاحب عالج ہیں, دعا ہے اللہ ثانیہ فرمائے. تمام بیماروں کو صحت کامل فرمائے. جو ہمارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت فردوس فرمائے. کوشش کرو ایک ساتھی اپنے ساتھ اور لاؤ. تھوڑا سارا وقت ہے, تھوڑا سارا ٹائم ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہاں بات فضول بات نہیں ہوتی, مدلل بات ہوتی ہے, انتہائی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ نصیب فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. جمعرات اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے, باقی 5 دن ہم انشاءاللہ ہفتہ اتوار سوم منگل بدھ یہ پڑھتے ہیں. یہ سارے ساتھیوں کو بتاؤ اور ان کو ترغیب دلاؤ تاکہ وہ اس میں شامل ہو سکیں. طریقہ کار ہمارا یہ ہے, ایک بار قرات ہوتی ہے سادی, پھر دوسری بار اس کا سادہ ترجمہ ہوتا ہے, تیسری بار اس کی شرح ہوتی ہے, چوتھی بار پھر ترجمہ ہوتا ہے, 5ویں بار ہم قرات کرتے ہیں. 5 بار ان سطروں کو پڑھا جائے, ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ آپ نے ٹوٹل کرنا ہے کہ اتنی سطروں کی کتنے حرف بنتے ہیں, ضرب 10 کر کے اس کے اجر کتنے بنتے ہیں اور کتنا اجر ہم میل لے کر جاتے ہیں. یہ بھی حساب کرنا ہے اور ساتھ یہ کرنا ہے وہ ہماری عبارت ٹھیک ہو جائے. اس میں حفظ ہو سکتا ہے, اگر حفظ بھولا ہوا ہے وہ سیکھ ہو سکتا ہے. یہ سارے سلسلے اس کے اندر موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. افمن کان مؤمنا, کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہے, کمن کان فاسقا, کیا اس طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان فاسق فاجر ہے کافر ہے. لا یستوون, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے, فلہم جنات المأوا, پس ان کے لیے باغات ہوں گے, یعنی باغات کے ٹھکانے ہوں گے. ماوا یہ جہاں آدمی پناہ لیتا ہے, جہاں آدمی بیٹھتا ہے, ٹھکانہ حاصل کرتا ہے, اس جگہ کو کہتے ہیں. نزلا بما کانوا یعملون, یہ مہمان نوازی ہوگی اس کے سبب جو تھے وہ عمل کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور وہ لوگ جو نافرمان ہیں, اعلیٰ ترین مفسرین اس کا ترجمہ کیا ہے وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, پس اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. كُلَّمَا أَرَادُوا, جب کبھی وہ ارادہ کریں گے, أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, کہ اس جہنم سے نکل جائیں, أُعِيدُوا فِيهَا, اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, چکھو آگ کا عذاب, الذی کنتم بہ تکذبون, جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب, چھوٹا عذاب, دنیا کا عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹ آئیں, واپس آ جائیں. ومن اظلم, اور کون بڑا ظالم ہے, ممن ذکر بآیات ربہ, اس شخص سے جو نصیحت کیا جاتا ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ. ثم اعرض عنہا, پھر اسے روگردانی کرتا ہے, اعراض کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. انا من المجرمین منتقمون, بے ہم مجرمین سے انتقام لے سکنے والے ہیں.